تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ الرحمن الرحیم، بالکل میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو متوقع تھا۔ اس کی وجہ تھا کہ پہلے دن سے جو ہے اس کو سیاست کے انداز میں کھیلا جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ اس کے قانونی پہلوؤں کے اوپر غور کیا جاتا۔ ابھی بھی جو ہے اس کو اگر آپ سیاسی انداز دیں گے، جو کہ ابھی بالکل درست فرما رہے تھے کہ پورا موقع دیا گیا، ہر قسم کے جو ہے وہ شواہد آپ کو لانے کے لیے کہا گیا، لیکن شواہد نہیں آئے، اور پھر اس طریقے سے جس کو یہ گھڑی بیچی گئی اور وہ تمام باتیں موجود ہیں، اور پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میں ان کو انگلینڈ میں، یو اے ای میں اور پاکستان میں مقدموں میں۔ جی عبداللہ گل صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، اپنے ناظرین تک ہم خبر پہنچائیں۔ بشریٰ بی بی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل پہنچی تھی گرفتاری دینے کے لیے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو، اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی گرفتاری دینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچی تھی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبداللہ گل صاحب کہیے گا، اس فیصلے کی ٹائمنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہہ رہا تھا کہ ان کو پورا موقع دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نجی ٹی وی کے ایک اینکر کو بھی جو ہے ہم عدالت میں لے کے جائیں گے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ غیر ملکی عدالتوں کے اندر جائیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عدالتوں میں جب لے کے گئے اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی اپیل جو تھی وہ واپس لے لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیس پہلے دن سے کمزور تھا۔ اب اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے کہ اگر، کیونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن یقیناً اگر یہ جرمانہ جو عائد کیا گیا ہے اس ٹائم پہ 1 ارب 57 کروڑ 30 لاکھ روپے کا، اگر یہ ادا نہ کیا گیا تو پھر اس صورت میں یہ قید جو ہے یہ مزید بڑھ سکتی ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے اور جو معاملات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جس طریقے سے معاملات چلے، نہ کل کوئی احتجاج دیکھنے میں آیا اور نہ آج جو ہے کوئی احتجاج نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا تھا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے میرے خیال میں۔ اس سے سیاسی جو ساکھ ہے اس کے اوپر بھی نقصان پہنچا، کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو تھے ان کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ وہ ایک صاف اور شفاف ہیں، اور یہی صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، یہ ان کا سلوگن تھا۔ تو اس کے اندر تو یہ سارا میرے خیال میں سلوگن جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اس کو دھچکا لگا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے اپیل میں یہ جائیں گے۔ اگر تو اپیل کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اس کی اسیسمنٹ جو تھی وہ غلط ہوئی، نیب نے جو اس کی ویلیو لگوائی وہ غلط ہے، لیکن اگر اس کو شروع دن سے آپ شواہد کے اوپر دیکھیں، جس طرح سے ابھی کہا گیا اور پہلے کہا جا رہا ہے کہ جی ایم ایس جو تھے، جو ملٹری سیکرٹری تھے، ان کا قصور تھا، نہیں، بالکل ملٹری سیکرٹری تو ایک آدمی ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے وزیر اعظم کے احکامات کو بجا لانا۔ وزیر اعظم جو کہیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ یہ تحفے تحائف میرے اٹھا کے میرے گھر میں دے دیں تو وہ گھر میں دے دے گا، اگر وہ کہیں گے کہ اس کو توشہ خانہ کے اندر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کروا لیں تو وہ اسیسمنٹ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انڈر ویلیو اسیسمنٹ ہوئی، اور یہ گرافٹ کی گھڑی تھی، اور یہ ایک بالکل ایک ایسا نایاب چیز تھی جو پوری دنیا کے اندر ایک تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کے اندر جو اس کے قانونی پہلو ہیں ان کو اوپر جو ہے بالکل ان کو یکسر پی ٹی آئی کے جتنے بھی وکلا تھے انہوں نے نظر انداز کیا۔ جب بلے کا معاملہ آیا تو بھی ہم نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو تمام سوالات تھے ان کا جواب دینے سے پی ٹی آئی وکلا قاصر تھے، بلکہ نہ ان کے پاس ثبوت تھے، نہ شواہد تھے، اور نہ جوابات تھے۔ تو اگر یہ رویے صرف سیاست کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر کے جو ہے اگر چلائے جائیں گے تو پھر میرے خیال میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ بہت جلد مزید جو مقدمات ہیں ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی بہت طول دے دیے گئے۔ ہر بار جو ہے وکیل جو تھے وہ اگلی دفعہ کا جو ہے بہانہ بنا لیتے تھے، کوئی ان سے تاریخ لے لیتے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک کیس کی ایک سماعت کا وقت ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ابھی بھی جو جتنی رعایت دی گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ عام آدمی کو اتنی جو خصوصی رعایت مل رہی ہے،
और फिर बुशरा बीबी का जब से आई, उन्होंने पार्टी के मामलात में जिस तरीके से मदाखलत शुरू कर दी और लोगों को टिकटें बांटना शुरू कर दी। अभी तो बहुत बड़ा केस जो है वो 3.25 अरब रुपए का केस है, जो कि 14 मई को जब इलेक्शन होने थे तो उस टाइम पे पीटीआई के जो पाकिस्तान में सैकड़ों जो उम्मीदवार थे जिन्होंने पैसे जमा कराए, और ये वो वक्त था जब खान साहब को सिर्फ मिलने के लिए 1 मिनट के लिए लोग 1 करोड़ रुपए का नजराना दिया करते थे। और वो जमान पार्क से 3.25 अरब रुपया जो है वो कहाँ चला गया, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा केस है जिसकी अलहदा तहकीकात हो रही होंगी और होनी चाहिए भी हैं। और अभी जो मामलात हैं ये बहुत, मेरे ख्याल है कि अवाम के अंदर नेगेटिव सूरत में नहीं बल्कि पॉजिटिव सूरत में गए हैं, क्योंकि जहां पहले एक शफाफियत की बात थी वो तो बात हो गई खत्म। इसलिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये देखा जा रहा है कि चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई गलीज कैंपेन हो हमारे इदारों के मुतालिक और रियासत के ऊपर और हमारी हुकूमत के ऊपर, तो उसके अंदर पीछे कौन लोग हैं। और फिर अब अमेरिका का जो बयान आना है वो भी बड़ा, मेरे ख्याल में एक अहम बयान है कि उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और अमेरिका ने कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात हैं और वो सिर्फ जमहूरियत को यहाँ फैलता फूलता पनपना देखना चाहते हैं। उन्होंने कहीं भी इसके ऊपर, यानी कि वो जो तमाम लॉबिस्ट फर्म्स जिनको हायर किया गया था, या वो सेनेटर या वो लोग कांग्रेसमैन जो वहां बैठ के पीटीआई के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे और इसको जो है वो सियासी रंग दिया जा रहा था, वो मेरे ख्याल में बुरी तरीके से नाकाम हुआ। तो ये सिफारती सतह के ऊपर भी पीटीआई की एक नाकामी तो मौजूद है। दूसरी तरफ जो है पीटीआई के तमाम रहनुमा जो हैं वो इसके ऊपर, जो उनके अहम रहनुमा थे उनकी तरफ से कोई बयानात ना आना और सिर्फ वकला का सामने आना, ये भी एक मानी खेज बात है, क्योंकि इससे लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो है बिल्कुल एक टूट फूट शिकार है और इसका यकीनन इलेक्शन के ऊपर एक गहरा असर पड़ेगा। इलेक्शन के अंदर जो है वो, क्योंकि पहले बैट का सिंबल जो है वो उनके हाथ से निकल जाना, और वो भी उनकी अपनी कोताही की वजह से, ये किसी और की कोताही नहीं है, ये उनके वकला की कोताही है। जब वो अकबर एस बाबर और दीगर के हवाले से कोई शवाहिद ना प्रूव कर सके और बल्कि अदालत के सामने कहा कि हाँ जी शो कॉज नोटिस तो दिए थे, लेकिन जब अदालत ने कहा कि शो कॉज एक दिखा दें तो वो शो कॉज दिखाने में नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो इस के इम्तिहानात हैं वो बहुत सारे बाकी हैं और मजीद जो बुशरा बीबी के हवाले से मुतअद्दिद चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जिसमें फरागोगी का भी मामला है और इसी तरीके से जो दीगर अभी तहाइफ हैं, क्योंकि ये एक वाहिद अभी तोहफा है जिसके ऊपर तहकीकात हुई हैं, जो दीगर तहाइफ हैं उनके अभी हवाले से जो है मजीद तहकीकात जो है वो हो रही हैं। और जाहिर है इसके हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो इनसे मुंसलिक थे वो, उनको एक गहरे रंजो गम का उनको सामना है, क्योंकि जब इंसान की एक किसी का इमेज बनाया होता है, किसी का एक तासुर कायम किया जाता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है और बाद में पता चलता है कि ये तो बिल्कुल इसके जी बरक्स निकला, तो मेरा जी ख्याल है कि फिर उससे जो मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं। जी